الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون۔ اور جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال، ناگہاں آپ کی قوم اس کے سننے سے چیختی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان پہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو ایک شخص کہنے لگا کہ ابن مریم کی عبادت اللہ کے سوا نہیں کی جاتی، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت نہیں کی جاتی، فرشتوں کی نہیں کی جاتی، اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی راضی ہیں۔ میرے آقا خاموش ہوئے، پھر آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ وہ معبودان جہنم میں جائیں گے جو خود مشرک، ضال اور مضل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ملائکہ یہ ضال مضل نہیں تھے، اس لیے ان کی بات نہیں ہے۔ ان کے عابدین جہنم میں جائیں گے، یہ وہ مراد نہیں ہے جو معبودان ضال مضل ہیں۔ جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال، اس وقت آپ کی قوم اس کے سننے سے چیختی چلاتی ہے۔ وہ چیختے چلانے کا یہ مطلب کہ وہ بھی پھر جہنم میں جائیں گے، یہ مقصد ہے۔ اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ نہیں بیان کرتے اس کو آپ کے لیے مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ قوم ہے بہت جھگڑالو۔ نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندے ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا نبوت والا، اور ہم نے ان کو مثال بنائی اس بنی اسرائیل کے لیے، یعنی عبرت، نشانی کہ اللہ کی قدرت کو پہچانے، بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ مقصد ہے۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ بناتے تم میں سے فرشتے زمین میں، تمہاری جگہ فرشتے ہوتے، وہ تمہاری جان نشینی کرتے۔ دوسرا معنی بعض کی جان نشینی کرتا۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام وہ نشانی ہے قیامت کی، ان کا اترنا، قیامت بہت قریب ہوگی، پس ضرور بے ضرور تم ان کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرتے رہو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت سے پہلے آئیں گے۔ جی، اور ضرور بے ضرور نہ روکنے پائے تمہیں شیطان، ضرور بے ضرور نہ روکنے پائے تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے، تیسری دلیل نقلی تفصیلی، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل یعنی معجزات لائے، فرمایا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دین کو، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز جس میں تم اختلاف کر رہے ہو دین کے معاملے میں، اس میں بس تم ڈرتے رہو اللہ سے اور میری تابعداری کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں تو نہیں کہا میری عبادت کرو، شبہ مشرکین کا ازالہ ہے تمہارا یہ شبہ، انہوں نے یہ کہا میری عبادت کرو۔ فرمایا بے شک اللہ وہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، بس تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلاف کیا نصرانیوں کی جماعتوں نے ان کے درمیان سے،
بعض نے اللہ بنا دیا معاذ اللہ، بعض نے کہا 3 میں سے تیسرا ہے، بعضوں نے کہا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ سب یہ غلط تھے، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کی کہ آئے ان کے پاس اچانک، اور حالانکہ انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ قیامت اترنے والی ہے، آنے والی ہے۔ تخویف اخروی، دوست اس دن بعض ان کا بعض کے لیے دشمن ہو جائے گا، لیکن یہ وہ دوست جو کفر پہ دوست ہے، گناہوں پہ دوست ہے، شرابی شرابی، زانی اور زانی، کافر کافر، مشرک مشرک، یہ ہے الاخلاء اے علی الکفر والمعاصی یومئذ یوم القیامہ، بعض ان کا بعض کے لیے دشمن ہو جائے گا۔ اللہ الا المتقین، مگر متقی لوگ، شرک سے بچنے والے، موحدین، آپس میں محبت رکھنے والے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بشارت اخروی، انہیں کہا جائے گا میرے بندو تم پہ آج دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تم غمناک ہوگے، وہ جو ایمان لائے ہماری آیات کے ساتھ، وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اور تھے وہ مسلمان۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم، انتم پہ عطف تھا ازواج اس میں ظاہر کا، اس کی تاکید لائے ہے انتم، داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے، یعنی نعمتیں دی جاؤ گے، پھیرے جائیں گے ان پہ پیالے سونے سے اور آب خورے، وہ برتن جسے کو کڑا لگا ہوا نہ ہو، اس کو گلاس اس کا معنی کر سکتے ہیں، اور گلاس، اور جنت میں وہ ہوگا جو ان کی جانیں چاہیں گی، اللہم اجعلنا منہم، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی لذت بھی ہوگی حور عین دیکھ کے، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، نہ موت، نہ مرض، نہ تھکاوٹ، نہ بھوک، نہ پیاس۔ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو جنتیوں، یہ اس وجہ سے کہ تم نے خیرات کی تھی، تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت زیادہ، اس سے تم کھاؤ گے۔ جی پھر تخویف اخروی آ گئی، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یفتر، ٹھیک پڑھ رہے، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور حالانکہ وہ جہنم میں مایوس ہونے والے ہوں گے ہر خیر سے۔ اور ہم نے ظلم نہیں کیا کہ ہم انہیں عذاب دے آخرت میں بغیر رسول بھیجنے کے، لیکن وہ تھے ظالم، رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ آواز دیں گے جہنم کے داروغے کو جس کا نام مالک ہوگا، اے مالک چاہیے ہم پہ تیرا رب فیصلہ کرے کہ مریں پھر ہم مستریح بن جائیں عذاب سے۔ مالک جواب دے گا بے شک تم ٹھہرنے والے ہو اب عذاب میں، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، یہ التفات بسوئی اہل مکہ، التفات بسوئی اہل مکہ، البتہ تاکہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، لیکن اکثر وہ حق کو ناپسند سمجھنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، ام ہوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، اگر وہ ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے آپ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک جھگڑے کے لیے، بلکہ ہے ہی قوم جھگڑالو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس پہ بعض لوگ ایک بات کرتے ہیں
کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اس لیے یہ بت ہی مراد ہے۔ آسان بات ہے کہ غیر ذوی العقول یعنی ماں غیر ذوی العقول کے لیے تو بمعنی من کے آتی رہتی ہے، اور من بمعنی ماں کے آتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے، جی یعنی فلاں فلاں فلاں، وہ اکثر بت ہوتے تھے، اس لیے ماں کے آنے کے ساتھ یہ نہیں دلیل بنا سکتے کہ اس سے مراد صرف بت ہیں، پتھر ہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ بت بھی کس کے ہوتے تھے؟ بالفرض بت بھی تو بت بے نفسی تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، فلاں بزرگ کا بت ہے، لات عزا کا بت ہے، تو وہ بت بھی جو ہے نا وہ اصلاً غیر ذوی العقول نہیں، وہ تو کسی کے ہوتے تھے۔ اس لیے ماں غیر ذوی العقول پہ بھی بولی جاتی ہے اور بمنزل غیر ذوی العقول کی بھی، یہ ذہن میں رکھ رہے ماں یہ بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کسی آدمی کو خارش ہو کسی قسم کی، 41 دفعہ یہ روزانہ صبح پڑھ کے پانی دم کر کے پیے، کچھ عرصہ کرتا رہے، اللہ اسے صحت عطا فرماتے ہیں۔ زاجر برائے مشرکین، کیا انہوں نے انتظام کیا؟ انتظام کرنا، بس ہم بھی انتظام کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے آقا علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ ان کے بارے میں مکر کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں انہیں ہلاک کرنے میں اور انہیں سزا دینے میں۔ ویسے یہ استاذی کا معنی ہے، کیا انہوں نے انتظام کیا؟ انتظام کرنا جناس الاشتقاق بھی ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ دوسرے نمبر پہ اس کا معنی، کیا انہوں نے ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے معاملے کو پکا کیا ہے، پکے ہو گئے اپنے کام پہ، کوئی پرواہ نہیں، کیا گمان کرتے ہیں بے شک ہم نہیں سن رہے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ کیوں نہیں؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے، ہمارے کاتب ان کے ہاں لکھ رہے ہیں۔ متعلق با ابتداء سورت، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر رحمان کی اولاد ہوتی پس سب سے پہلے اس کی بات کرنے والا میں ہوتا، لیکن لم یلد ولم یولد، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی جز ہے نہ اس کی کوئی جز ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءًا، جُزْءًا، اللہ کی جز بناتے ہیں۔ فرشتے بیٹیاں ہیں، حضرت زہرا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اللہ جزوں سے پاک ہے۔ لم یلد، اس کی جز کوئی نہیں، وہ کسی کی جز کوئی نہیں، پاک ہے، آسمان و زمینوں کا رب ہے، عرش کا رب ہے۔ کس سے پاک ہے؟ جو اس سے جو بیان کرتے ہیں اللہ کا شریک ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ زاجر ما تخویف اخروی، بات چھوڑ دیں ان کو میرے لاڈلے پیغمبر، مشغول ہوں، کھیلیں، یہاں تک کہ ملے آپ نے اس دن کو جس کا وعدہ دیے گئے ہیں۔ دلیل عقلی، اور وہ اللہ وہ ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ اللہ پاک بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے، برکت والی ہے وہ ذات کی، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان کے درمیان ہے، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے۔ دعوی صورت و جواب شبہ مشرکین، کہ تم کہتے ہو شفیع غالب ہے ہمارے معبودان، جی نہیں، مالک وہ جن کو وہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کے، شفاعت کاری کا کوئی مالک نہیں مگر جس نے گواہی دی حق کے ساتھ، اور حالانکہ انہیں یقین بھی ہے یہ شفاعت کریں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الحسب، اور قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے انہیں پیدا کیا، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، بس کیسے الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ ایک بات پہلے رہ گئی، ذرا میں دہرا دوں، یطاف علیہم بسخاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس، یہ
عام ہے خاص کے بعد، ذکر العام بعد الخاص، من ذهب واکواب، یہ خاص چیز کا ذکر ہے، سمجھ رہے ہو؟ ما تشتہی الانفس، ما تشتہی الانفس یہ عام ہے، ذکر العام بعد الخاص، علم معنی. وقیلہ، وقیلہ قسم ہے میرے پیارے پیغمبر کے کہنے کی. پنڈی گئے میں میرے استاد قاری سلطان محمد مدد العالی پڑھا رہے تھے صبح صبح. استاد مولانا محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ تلگنگ والے، چکی والے تلگنگ پڑھاتے رہے. یہ اس وقت استادی کے پاس پڑھاتے تھے، میری عبارت چلانے میں بڑی شفقت فرماتے تھے. ایک دفعہ میں ہدایہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بعد میں کہنے لگے یار تو بڑی ڈبل غلطی ماری، ذرا خیال کی کر. میں نے ان سے نفحت العرب پڑھی تھی، بڑے اللہ والے تھے. اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر. استاد پڑھا رہے تھے، ہمارے استاد کبھی کبھی ہمارا امتحان بھی اس طرح اچانک لے لیتے تھے. استادوں نے اس کو عاطفہ بنایا ہمارے امتحان کے لیے. تو میں نے کہا استاد جی یہ واو قسمیہ ہے. استاد بڑے زبردست استاد ہیں. استاد فرمانے کیسے؟ استاد رفیق صاحب بولے، فرمانے لگے اگر استاد جی یہ واو قسمیہ نہیں ہے تو جر کہاں سے آئی ہے؟ استاد ہنس پڑے. جب بھی یہاں میں پہنچتا ہوں تو استاد یاد آ جاتے مولانا رفیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک وقت آتا ہے، ایک وقت جلدی وہ نہیں آتا، ایک وقت آتا ہے کہ استاد کی ہر بات اور استاد کی دعائیں اور خاص کر استاد کا غصہ وہ انسان کو یاد آتا ہے. وہ ایک وقت آتا ہے جب انسان خود استاد بنتا ہے پھر قدر آتی ہے. قسم ہے میرے پیارے پیغمبر کے فرمان کی، کہنے کی. کیا کہنے کی؟ اے رب میرے بے شک یہ قوم ہے جو ایمان نہیں رکھتی ہے، بس آپ ان سے درگزر کریں میرے لاڈلے پیغمبر، چھوڑیں ان کو اور کہہ دو سلام و سلام متارکت، جاؤ پسند قریب وہ اپنے انجام کو جان لیں گے. جی تو آخر میں رب کائنات نے مسئلہ توحید بیان کیا نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. کیسے وہ عبادت کر رہے ہیں پھر غیر اللہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سبحان اللہ. سورۃ الدخان مکی سورت ہے، ترتیب میں 44 نمبر ہے، نزول میں 64 نمبر ہے. 64 ہے. سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی. ہجرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے نازل ہوئی، مکی ہے. آیات 51 ہے. ٹھیک ہے جی، 51 آیات لکھیے جی، نہیں ادھر 51 لکھیے. 59 یہ ٹھیک ہے. 5 9 59 59 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں. آپ تحفۃ الحبیب میں یاد کریں گے، پچھلا کیا تھا جی. اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ترتیب سے شروع کیا کرے، زمر سارے چلتے چلتے. اس کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں شفیع غالب کوئی نہیں، لیکن آگے ایک اور چور دروازہ. وہ سنتے تو ہیں نا جی، جب سنتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے ان کی بات مانی جائے. اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی سمیع و علیم نہیں. اس میں ان کا شبہ کیا؟ عثمان ہلانے چھوڑ دے، اوپر رکھا. سب سے بڑا اس میں شبہ اور اس کا رد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں شفیع غالب کوئی نہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن وہ سن لیتے ہیں نا، جب سن لیتے ہیں پکار تو پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے مانی جائے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی سنتے ہیں، جی مردے سنتے ہیں. یہ ابتدا ہوتی ہے شرک کی. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا. پہلے مسئلہ یہ چھیڑا، ایک ہے جو سمیع و علیم ہے، بصیر ہے. تو اس کو لے کے چلیں گے. میں نے پہلے کہا تھا دعوے کو ذہن میں رکھ کے چلا کرو انشاءاللہ. توحید مع ترغیب ہے جی. قسم ہے کتاب کی جو واضح ہے، وضاحت کرنے والی ہے. بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو برکت والی رات میں.
اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، بعض کہتے ہیں یہ شب قدر ہے، راجے وہ پہلا قول ہے، برکت والی رات میں، یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی وما ادراک، یہ وہی رات ہے۔ بعض رہتے شب قدر، خاص کر وہ لوگ جن کی تحقیق نہیں، جیسے دیکھا اس طرح اس پہ عمل شروع کر دیا۔ تو راجے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد، جمہور کا جو قول ہے وہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ وہ پھر دوسرے جواب دیتے ہیں جی جو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے نا وہ ادھر ہوتا ہے شب قدر میں، اس کی فضیلت آئی ہے، بس رات کو انفرادی عبادت کرو، بے شک قبرستان جاؤ، یہ تو پھر کوئی نہیں ہوا، اس کے بھی فضائل اور اس کے بھی وہی فضائل ہو۔ بعض کہتے ہیں جی اس میں فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے وغیرہ، اس میں تجدید ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں، بس وہ لیلۃ القدر پورے سال میں ایک رات۔ شب قدر میں نہ حلوے ہیں نہ سیویاں ہیں، اس میں یہ کہ رات عبادت کرو، وہ بھی انفرادی عبادت۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر کا جو محکم ہے، حکمت والا ہے، محکم ہے نہ کر لو، یہ حکمت والا۔ امرم من عندنا، آنی امرم من عندنا، یہ نہیں امر ہوتا ہے ہماری طرف سے اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کا رزق تنگ ہے، کس کا کھلا ہے۔ اس رات میں جو تاک رات ہوتی ہے نا، آخری عشرے میں ساری تاک راتیں، ان میں فکر کرنا چاہیے۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں نبی علیہ السلام کو جیسے ان سے پہلے نبیوں کو بھیجا، جو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ دیکھیں یہ دعویٰ صورت ہے اور شبہ کا ازالہ بھی ہے۔ جو آسمان و زمینوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، یحیی و یمیت، طباق اور تضاد علم معانی کے لحاظ سے، روح ڈالتا ہے روح نکالتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ بلکہ وہ شک میں، یعنی توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک میں کھیر رہے ہیں، تخویف دنیاوی۔ بس انتظار کر جس دن آئے گا آسمان ساتھ واضح دھوئیں کے، اس سے مراد کا سالی ہے، ہر ایک کو، ہر ایک پہ وہ مسلط ہوگی بھوک، پھر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا بھوک کی وجہ سے، دماغ پہ اثر، آنکھ پہ اثر، ڈھانپ لے گا وہ دھواں لوگوں کو، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ کہیں گے مشرک اے رب ہمارے کھول دے ہم سے عذاب کو، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ کس طرح ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا، حالانکہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول وضاحت کرنے والا، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہنے لگے معلم ہوا معلم، یہ سکھایا گیا، ایسے کسی بشر نے سکھایا ہے، مجنون پاگل ہے، معاذ اللہ۔ فرما سنو پھر، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا زمانہ، مشرکو پھر بے شک تم لوٹنے والے ہوگے۔ اور سن لو جس دن ہم گرفت کریں گے، گرفت بڑی جنگ بدر میں کی نہیں، نفتش بطشۃ الکبریٰ جناس الاشتقاق ہے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا ان کے پاس رسول عزت کرنے والا، رسول عزت والا۔ انہوں نے کیا کہا، یہ کہ ادو الیہ، چھوڑ دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، ان کو خادم بنایا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرے، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانتی۔ وَاللَّهَ تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اپنے آپ کو بلند نہ سمجھو اللہ پہ، بے شک میں تمہارے پاس دلیل لایا ہوں واضح، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ تم مجھے رجم کرو، اور اگر تم نے میری تصدیق نہ کی مجھ سے کنارہ کرو۔ عبدالرحمن وغیرہ مریفان سورہ زمر تو روزانہ سارے دہرائے کرو، ایک پھر دوسرے ساتھی کہیں، پھر دوسرے، اس طرح جتنے دعوے نے، شبہات نے۔ پھر اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ قوم ہے مجرم، مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرما لے چل میرے بندو بنی اسرائیل کو راتوں رات تم پیچھا کیے جاؤ گے، آ رہا ہے فرعون، آ رہا ہے وقت کا مشرف، چھوڑ دے دریا کو کھلا، رہوا کھلا۔ جی
حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ ڈنڈا ماریں تاکہ فرعون وغیرہ یہاں تجاوز ہی نہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا تو ذرا کھلا چھوڑنے، ان کو آنے دے، میرے لاڈلے پیغمبر آنے دے، بے شک یہ لشکر ہے، غرق کیے جائیں گے۔ کتنے چھوڑے انہوں نے، باغات، چشمے، کھیتیاں، مقام عزت والے، نعمتیں جن میں وہ خوشحال تھے۔ کذالک الامر کذالک، ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا دوسری قوموں کو۔ استعارہ ہے جی، پھر نہیں رونا آیا ان پہ آسمان و زمین کو۔ جب انسان نیک فوت ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ جہاں وہ عبادت کرتا تھا، آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کے اعمال جاتے تھے اور رزق آتا تھا، وہ روتا ہے۔ تحدیث نعمت یا اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ انشاءاللہ جب ہم پہ موت آئے گی تو یہ جگہ روئے گی جہاں ہم نے بیٹھ کے پوری زندگی قرآن پڑھا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہیں رونا آیا ان پہ آسمانوں اور زمینوں کو۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں اذا مات المومن یبکی علیہ من الارض مصلاہ ومحل عبادتہ ومن السماء، فرمایا کہ جب مومن فوت ہوتا ہے، جہاں عبادت کرتا تھا، جہاں پڑھاتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، وہ جگہ روتی ہے۔ آسمان سے جہاں اس کا عمل اوپر جاتا تھا، رزق آتا تھا، وہ بھی روتا ہے۔ ان پہ نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ میرے پیر و مرشد دنیا سے گئے، ان کے لیے بھی آسمان و زمین روئے ہوں گے۔ قاضی شمس الدین، حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن، انور شاہ کاشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، یہ سارے جتنے حضرات نام لیے نہیں علماء حق، یقیناً ان کے ساتھ ہوا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، ان پہ آسمان و زمین کو رونا آیا، یہ نہیں کہ نہیں رونا آیا، رونا آیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی محمود پہ رونا آیا یا حضرت شیخ القرآن پہ، میں کہہ رہا ہوں نیک آدمی، تو یہ نیک تھے، نیکی کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُعِينِ، اور البتہ تاکہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب سے جو ذلیل کرنے والا تھا، فرعون سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، فرعون متکبر تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا بفضلك، اللهم ارحمنا بفضلك، اللهم تب علينا بفضلك، اللهم ارزقنا بفضلك، اللهم فقنا بفضلك، اللهم استر عيوبنا بفضلك، اللهم اكفنا بحلالك بفضلك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بفضلك، اللهم علمنا علم التوحید بفضلك 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 بفضلك، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين بفضلك بفضلك بفضلك، یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلك، یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بفضلك، ربنا ولا تحملنا بما لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بفضلك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بفضلك بفضلك وبرحمتك بفضلك وبرحمتك بفضلك وبرحمتك بفضلك وبرحمتك، يا مغيث اغثنا بفضلك، يا مغيث اغثنا بفضلك، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا بفضلك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا بفضلك، ربنا اهدنا الصراط المستقيم بفضلك، ربنا تقبل منا بفضلك،
آمین یا رب العالمین بفضلک برحمتک یا ارحم الراحمین.